ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور وہ زمین پہ بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے، جس کتاب میں انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے، جس کتاب کے ذریعے انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیسی زندگی گزارے، جس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں انسان کا ٹھکانا اور انسان کا قیام وقتی اور عارضی ہے۔ اس کے بعد اسی انسان کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور عالم آخرت میں جانا ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو زندگی دائمی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس میں عزت ہے تو ہمیشہ کی عزت ہے اور جس میں ذلت ہے تو ہمیشہ کی ذلت ہے، جہاں کا کامیاب ہی اصل میں کامیاب ہے اور جہاں کا ناکام اصل میں ناکام ہے۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کا ایک ایک حرف سچ ہے اور جس کی ایک ایک بات سچی، جس کا ایک ایک پیغام سچا ہے، جس کتاب کا ایک ایک فرمان سچا ہے، جس کے اندر جو رہنمائی کی گئی ہے وہ سچی اور پکی رہنمائی ہے، جس کا بتایا ہوا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں، اس کے الفاظ میں، اس کی عبارت میں، ان کی آیتوں میں اور اس کی صورتوں میں گنجائش نہیں ہے کہ انسان شک کرے، شک سے خالی ہے کتاب۔ اسی طرح قرآن کریم کے احکامات حق مبنی ہے، جس کو قرآن نے کامیاب کر دیا وہی کامیاب ہے،
اور جس کو قرآن نے ناکام کہہ دیا وہی ناکام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، اس کو یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے کتاب رہنمائی والی کتاب. آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا. کس مہینے میں نازل فرمایا؟ جو مہینہ ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. رمضان کی عظمت اور رمضان کی رفعت و بلندی قرآن کی وجہ سے. اور رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کی فضیلت کو اللہ نے خود قرآن میں نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جس رات کے نام سے ایک سورت مستقل طور پر اللہ نے اتاری، سورۃ القدر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی وضاحت اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. جس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں جو رحمتوں والی، برکتوں والی، مغفرتوں والی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی معافی اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. اس رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر موقع بموقع جتنی ضرورت تھی مکمل 23 سال میں اللہ رب العزت نازل فرمایا. پورے قرآن کا نزول 23 سال میں ہوا، لیکن اس کی ابتدا رمضان سے ہوئی اور اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو منتقل کیا گیا وہ لیلۃ القدر کے اندر منتقل کیا گیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ رمضان کی عظمت اور لیلۃ القدر کی عظمت قرآن کریم کی بنیاد پر ہے. اصل میں ہمیں اس قرآن کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. اصل میں ہمیں اس قرآن کی فضیلت پتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو پستی عطا کرتا ہے. عزت و شرافت اسی قرآن سے اللہ عطا فرماتی ہے. عزت و بلندی اللہ رب العزت اسی قرآن سے عطا فرماتی ہے اور ذلت و ناکامی اور رسوائی اسی قرآن کریم سے روگردانی اور اس کو پسے پشت ڈالنے کی بنیاد پر اللہ عطا فرماتی ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف برکت کے طور پر پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہمارا یہ گمان ہے کہ صرف نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کے لیے کسی کو دم کرنے کے لیے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کے انتقال پر ایثار ثواب کے لیے کچھ لوگوں کو بلا کر یا خود اس کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحومین کے روح کو بخش دیا جائے، اس کے لیے کتاب نازل کی گئی. یا ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات میں یا 6 راتوں میں یا پھر 10 راتوں میں یا پھر 15 راتوں میں جیسے تیسے قرآن کریم کو سن لو، اس کے نازل ہوا ہے. ہم قرآن کریم کے تعلق سے رسم مبتلا نہیں، شک میں مبتلا نہیں. حقیقت میں اس قرآن کی عظمت ہمارے دل میں اتری نہیں ہے. حقیقت میں یہ بات ہمارے دل میں بیٹھی نہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں عزت کا کماتے. اصل میں یہ بات ہمارے دل کے نہاد خانے میں اتری نہیں ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے اس امت کو اللہ نے برپا فرمایا. قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم کے ارشادات اور قرآن کریم کے فرمودات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں قرآن کے احکام کو داخل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا. یہ صرف برکت کے لیے، تو صرف رحمت کے لیے، یہ صرف دکانوں کی ترقی کے لیے، یہ صرف گھر کی جناتوں اور شیطانوں سے حفاظت کے لیے نہیں ہے. یہ تو اس کے برکات ہیں، یہ تو اس کے برکات ہیں، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو اجر و ثواب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے. دسترخوان کے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے کھانے لگانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ خوشبو سونگھی جائے. گھر کے اندر اعلیٰ قسم کے کھانے کی خوشبو منتقل ہو جائے. دسترخوان پہ اعلیٰ قسم کے کھانے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھر جائے، اس سے پیٹ بھر جائے. یہ دسترخوان پر عمدہ قسم کے کھانے اس لیے لگائے گئے ہیں کہ صرف آنکھیں ٹھنڈی کی جائے، اس کو دیکھ کر کے صرف لذت حاصل کیا جائے کہ ہاں کھانا بہت عمدہ ہے. نہیں، اس کو حلق کے نیچے اتار کر کے اس کو پیٹ میں پہنچا کر کے پیٹ کی آنکھ بجھائی جائے، اس لیے دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا. خوشبو تو مفت میں ملے گی، وہ خوشبو تو مفت میں ملے گی. اسی طرح قرآن کی برکتیں اور قرآن کریم کے گھروں میں تلاوت کی رحمتیں یہ مفت میں ملے گی، لیکن قرآن کریم پر عمل کرنا اصل ہے. قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھنا اصل ہے، قرآن کریم کے حرام کو حرام سمجھنا اصل ہے. قرآن کریم کے منہیات سے بچنا یہ لازم ہے، اور قرآن کریم کے معروفات پر عمل کرنا ضروری ہے. جس کام کے کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اور جس کام سے نہ کرنے پر اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، اس کام سے رک جانا ہم پر لازم
کریم کے پڑھنے والے وہ نہیں ہیں جو اصل میں قرآن پڑھتے ہوں اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوں، بلکہ اصل میں قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان لانے والے وہ نہیں ہیں جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ جھوٹ قرآن میں حرام ہے، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ بولنا قرآن کریم میں اعلان کر دیا گیا حرام ہے۔ مسلمان وہ ہے جو جھوٹ بولنے کو حرام سمجھتا ہو اور جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ظلم کرنے کو حرام سمجھتا ہو اور ظلم سے بچنے کی ہر طرح کوشش کرتا ہو۔ غیبت کرنا حرام ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ غیبت کی برائی قرآن میں بیان کی گئی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوش نوش کر کھاتا ہو۔ غیبت کرنے کو وہ ایسا ہی برا سمجھے جیسا کہ اپنے بھائی کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتا ہو۔ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه۔ قرآن میں اعلان ہے کہ شراب حرام ہے۔ انما الخمر والميسر، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا حرام ہے۔ یہ شیطانوں والے اعمال ہیں، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ یہ مسلمان وہ ہے جو شراب کو حرام سمجھتا ہو، جو جوئے کو حرام سمجھتا ہو، جو سود کو حرام سمجھ کر کے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہو اور قرآن کے حرام کو حلال سمجھتا ہو۔ بے شمار جگہوں پر اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں مسلمان وہ ہے جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائی، اس کی صفات بیان فرمائی، مسلمانوں کی پہچان بیان فرمائی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ پہلی سورت میں سورۃ بقرہ کی آیت میں اللہ فرمائی متقی وہ ہے، ڈرنے والا اللہ سے وہ ہے۔ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ صفات کی بنیاد پر پہچان ہوگی، علامت کی بنیاد پر اس کی شناخت ہوگی کہ یہ ڈرنے والا ہے یا نہیں ڈرنے والا ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کون ہے یہ قرآن سے پوچھئے۔ یہ آئینہ ہے، یہ کتاب آئینہ ہے جو ہماری شکل و صورت کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب تو متقیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے سامنے پیشی کا جنہیں خوف ہے، جس کے دل میں
اللہ جواب دینا ہے، وہ ہے متقی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والوں، غیب پر، مشاہدات پہ نہیں، تجربات پہ نہیں، اپنی عقلوں پہ نہیں، دنیا کے قولوں پہ نہیں، دنیا کی باتوں پہ نہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہوں، غیب پر۔ عقل کے خلاف بات ہے، لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تو بات سچی۔ سود سے مال بڑھتا ہے، مشاہدہ ہی بتاتا ہے، سود سے مال میں ترقی ہوتی ہے، مال سود بڑھا کر کے واپس لاتا ہے، مشاہدہ ہمارا یہ، لیکن اللہ کا فرمان یہ کہ سود مال کو ضائع کر دیتا ہے، اس پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، نگاہی بتاتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ایک زمانے کے بعد اس کی قبر کھودی جائے تو اس قبر میں ہڈیاں بھی گل چکی ہوتی ہیں، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، انسان مر کر کے، گل کر کے، سڑ کر کے مٹی چورا چورا ہو جاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اپنی سواری پر سوار تھے، آپ کی سواری بھٹک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دو لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یہاں دو لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا، جھوٹ خود کیا کرتا تھا۔ اس پر یقین لانے کا نام ایمان ہے، اس پر یقین لانے کا ایمان ہے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مشاہدہ یہ بتاتا ہے حلال ہو یا حرام بس کمائی کی فکر کرو، کاروبار حلال ہو یا حرام بس آمدنی کی فکر کرو، گزارا اسی پہ ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے جھوٹ بول کر کے سودا بکتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے عیب چھپا کے سامان بکتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے دھوکہ دے کر کے سودا کا بیچا جاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے، لیکن اللہ یہ بتاتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، مصیبتوں، حالات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اللہ اس کے لیے صحیح پیدا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا، یہ ہے اللہ کا فرمان، اس پر یقین لانے کا مطلب ہے ایمان۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز، جو نماز کو قائم کرنے والے، متقی وہ نہیں، متقی وہ نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو رمضان کی آمد پر مسجد میں آ جائے، مسلمان وہ نہیں ہے صرف جمعے کی حاضری کو وہ لازم سمجھے، مسلمان وہ نہیں ہے کہ شب قرآن کے نام پر پوری رات ہم عبادت کریں اور پوری زندگی فجر کی نماز قضا کریں، یہ تو نفس پرستی ہے، یہ خواہشات پرستی ہے، یہ نفس کی اتباع ہے، یہ چاہت کی پیروی ہے، اس نے اپنی چاہت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اور ایسے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بھی بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی من کی مانتا ہو،
اس سے بھی بڑا کوئی راہ سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے. یعنی بھٹکنے کی انتہا ہے یہ, گمراہی کی انتہا ہے یہ, سنت و تاریکی کی انتہا ہے یہ کہ انسان اپنے نفس کی مانتا ہو اللہ کے مقابلے, اپنی چاہت کی پیروی کرتا ہو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں, اپنی خواہشات پہ چلتا ہو اللہ کے احکام کے مقابلے میں. یہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن پر ایمان لانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, شور ہیں ہو گئے مسلمان زمانے سے نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم بھی موجود, وزن میں تم ہو نصارا تمدن میں مرود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. دنیا میں شور ہے, مسلمان مٹ گئے, مسلمان لٹ گئے, مسلمان پٹ گئے, مسلمانوں پر ظلم ہے, مسلمانوں پر زیادتی ہے, مسلمانوں کو تختے نشت بنایا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے بھی کوئی مسلم موجود, غور کرو یہ مسلمان نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں, یہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان بھی نہیں ہے. جس کا تمدن یہودیوں جیسا ہو, جس کی تہذیب غیروں جیسی ہو, جس کی معاشرت عیسائیوں جیسی ہو, جس کی وضع پتا غیروں جیسے ہو, جن کا لباس غیروں جیسے ہو, جن کے سر کے بال, جن کے چہرے کے خد و خال, جس کا لباس غیروں کے طریقے پر ہو, یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے, قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے, قرآن کو ماننے کا مطلب یہ ہے, قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے. قرآن سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کسی برائیاں دیں اور عمل کا موقع ہو تو رخ پھیر لیں, حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو, جائز اور ناجائز کی کوئی پرواہ نہ ہو, سود اور تجارت میں کوئی فرق نہ ہو. ایسا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے ہمارا. خوف خدا دل سے نکل گیا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, حرام پر جو اللہ کی پکڑ ہے, حرام پر جو اللہ کا عذاب ہے دنیا اور آخرت میں رسوائی والا, یہ دل سے نکل گیا. ہم نے حرام کمائی کو اور حرام ذرائع کو اور حرام طریقے تجارت کو ہم نے تجارت سمجھ رکھا ہے. برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے. سود کو ہم نے تجارت قرار دے دیا ہے, مال کو ہم, سونے کو ہم, روپے کو ہم کرائے پر لگانے لگے ہیں. ہم کرائے پر مکان لگائے جاتے ہیں, کرائے پر گھر دیے جاتے ہیں, کرائے پر کوئی سامان دی جاتی ہے, مال نہیں دیا جاتا ہے, سونا کرائے پر نہیں لگایا جاتا ہے, رقم کرائے پر نہیں لگائی جاتی ہے, گھر لگائیے کرائے پر, سواری کا سامان لگائیے کرائے پر, سونا کرائے پہ لگا کر کے اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا یہ حرام ہے, یہ اللہ سے بغاوت ہے, یہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے, یہ قرآن کا اصلی انکار ہے. اس لیے قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھیں, قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم سمجھیں, قرآن کریم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہو, قرآن کریم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں ہو اور ہم اس کو لوگوں کی زندگی میں لانے کی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہوں. اس لیے میرے بھائی ہم سمجھے آج ہمارا علم غلط ہو گیا, آج ہمارے عقائد اور ایمان میں فرق آ گیا, ہماری یقین میں تبدیلی آ گئی, ہماری یقین کو ذوق و استعداد آ گیا. ہم اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے, ہم اللہ کے رسول کے ارشادات و فرمانات
یقین متزلزل اور کمزور ہو چکا ہے. اس لیے اب نئے سرے سے ایمان لانے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا ہے آمنوا کما آمن الناس. آمنوا کما آمن الناس. ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں ایمان والوں ایمان لے آؤ, ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ ابو بکر کا ایمان تھا, جیسا کہ عمر کا ایمان تھا, جیسا کہ عثمان کا ایمان ہے, جیسا کہ علی کا ایمان ہے, اور جیسا کہ سوالات صحابہ کرام کا ایمان ہے. اس ایمان کی ضرورت ہے اور اس ایمان پر اللہ کی مدد ہے اور اس ایمان پر اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں. اس ایمان پر اللہ کی طرف سربلندی اور سرفرازی کا اعلان ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. دنیا کی کوئی قوم تم پر بلندی, عظمت, سرفرازی, سربلندی حاصل نہیں کر سکتی اگر تم مومن نہ جاؤ. اس لیے ایمان لانے کے مطلب کو ہم سمجھ کر کے ایمان لائیں گے تو یہ ایمان لانا ہمیں نفع پہنچائے گا اور اس ایمان کے ذریعے سے ہم دنیا میں نفع حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی نفع حاصل کریں گے. آج ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی بنیاد پر آج ہم اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی گرفت سے محفوظ نہیں ہو رہے. دنیا میں ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لانے کا حق ہے, اللہ اور اس کے رسول پر جو یقین کرنے کا حق ہے, ہم نے اس حق کو ادا نہ کیا ہے. اس لیے ہم پر ذلت و رسوائی ہے. اگر ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے تو ہمارے لیے اللہ عزت و سرفرازی و سربلندی کے ایسے راستے کھولیں گے جیسا کہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عزت و سرفرازی کے راستے کھولے تھے. تھوڑے تھے صحابہ, تھوڑے تھے, لیکن اللہ نے غالب فرمایا تھا. تھوڑے تھے صحابہ لیکن دلوں میں غیروں کے اللہ نے روح پیدا کیا تھا, خوف پیدا کیا تھا. ان کے نام سے بڑی بڑی طاقتیں ڈرا کرتی تھی. آج ہماری تعداد زیادہ ہے, آج ہماری قوت زیادہ ہے, آج ہمارے پاس حکومت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ذلت و رسوائی کی اس لیے شکار ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے مطلب کو نہیں سمجھائے اور اس طرح ایمان نہیں لائے ہیں جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. اس لیے ہم اب ایمان کی تجدید کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو کیونکہ ایمان تمہارے سینے میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, جس طرح اس کے نقش و نگار گر جاتے ہیں. لہذا صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں. آپ نے فرمایا اکثر قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہا کرو, یہ کہا کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نفع نقصان, عزت ذلت, کامیابی ناکامیابی اور جس کی اطاعت میں دنیا و آخرت کی کامیابی اور جس کی نافرمانی میں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی ہے, اس کو خود پورا کرو, اس کو خود سنا کرو. تمہارے دل کا یقین مضبوط ہوگا, تمہارے ایمان کے اندر جدت پیدا ہوگی, تمہارے ایمان کے اندر علامت پیدا ہوگی اور پھر یہی ایمان تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ کرے گا. اس لیے میرے بھائی ہم سب پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے ایمان اعمال کا جائزہ لیں اور اس طرح ایمان لائیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حق ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا